7 اکتوبر کا حملہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بدلے میں کیا گیا تھا، پاسداران انقلاب کا دعویٰ، حماس کی تردید۔ ایران اور روس میں مقامی کرنسیوں میں تجارت کا معاہدہ۔ انڈونیشیا میں روہنگیا تارکین وطن پر مقامی لوگوں کا دھاوا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل میں حماس کے زیر قیادت مہلک حملہ ایران کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے بدلے میں کیا گیا تھا۔ جنرل سلیمانی 2020 میں عراق میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اگر کسی میخواد بگه که انتقام صهیونیست‌ها نیم فوجی گارڈ کے ترجمان رمضان شریف نے تہران میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ 7 اکتوبر کا حملہ، جسے حماس نے الاقصی فلڈ کا نام دیا ہے، سلیمانی کے قتل کے لیے انتقام کی کارروائیوں میں سے ایک تھا۔ تاہم حماس نے فوری طور پر رمضان کے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ 7 اکتوبر کا آپریشن یروشلم میں مسجد اقصی کو درپیش خطرات اور صہیونی قبضے اور ہمارے لوگوں اور مقدس مقامات کے خلاف جاری جارحیت کے جواب میں شروع کیا گیا تھا۔ ایران اور حماس کے عہدیداروں نے اس سے قبل اس بات کی تردید کی ہے کہ ایران نے در اندازی کی منصوبہ بندی کرنے کا حکم دیا تھا یا اس میں کوئی کردار ادا کیا تھا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایران کے سرکاری میڈیا کی ایک رپورٹ میں ایران اور روس نے امریکی ڈالر کے بجائے اپنی مقامی کرنسیوں میں تجارت کا اعلان کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے مرکزی بینکوں کے گورنروں کے درمیان ملاقات کے دوران اس معاہدے کو حتمی شکل دی گئی۔ اس معاہدے کے بعد اب بینک اور معاشی گروپ مقامی کرنسیوں میں لین دین کر سکیں گے اور ایسے بینکاری نظام استعمال کر سکیں گے جن میں سوئفٹ سسٹم درکار نہیں ہوتا۔ ایران اور روس دونوں ہی ملکوں کو امریکہ کی جانب سے اقتصادی اور مالی پابندیوں کا سامنا ہے۔ ایران پر پابندیوں کی وجہ اس کا جوہری پروگرام ہے، جبکہ روس پر پابندیاں یوکرین پر حملے کے بعد عائد ہوئی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی قیادت میں ایک اعلیٰ امریکی وفد نے میکسیکو کے صدر سے ملاقات کی، جس میں امریکہ کی جنوب مغربی سرحد تک پہنچنے والے تارکین وطن کے اضافے کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ میکسیکو کا کہنا ہے کہ اس نے تارکین وطن کے بہاؤ کو روکنے کے مذاکرات کے بعد امریکہ کے ساتھ اہم معاہدے کیے ہیں، لیکن ان معاہدوں کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ یو ایس کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن نے اس ماہ کے شروع میں ٹیکساس اور میکسیکو کے درمیان 2 اہم ریل کراسنگز کو عارضی طور پر بند کر دیا تھا۔ میکسیکو کی وزیر خارجہ الیسیا برینا نے کہا کہ میکسیکو چاہتا ہے کہ کراسنگز دوبارہ کھولی جائیں۔ میکسیکو کے صدر لوپیز اوبراڈور نے گزشتہ ہفتے امریکہ کو یقین دلایا تھا کہ میکسیکو تارکین وطن کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد کرے گا۔ انڈونیشیا کے شہر آچے میں طالبہ کے ایک ہجوم نے بدھ کے روز اس کنونشن سینٹر پر دھاوا بول دیا جہاں سینکڑوں روہنگیا پناہ گزینوں کو رکھا گیا تھا۔ طالب علم پناہ گزینوں کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس دوران کنونشن سینٹر میں موجود روہنگیا مرد، عورتیں اور بچے خوف کے مارے روتے رہے۔ یہ روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے انڈونیشیا میں بڑھتی ہوئی دشمنی اور انہیں مسترد کرنے کی علامت ہے۔ بدھ مت کی اکثریت والے میانمار میں مسلم اقلیتی گروپ کو کئی دہائیوں سے ظلم و ستم اور بدسلوکی کا سامنا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ کشتیوں میں بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کے مطابق نومبر سے اب تک 1500 سے زیادہ روہنگیا تارکین وطن انڈونیشیا پہنچ چکے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کرملن میں دورے پر آئے ہوئے بھارتی وزیر خارجہ سبرامنیم جے شنکر کے ساتھ ملاقات کی۔ پوٹن نے کہا کہ بھارت روس تجارت بڑھ رہی ہے۔ неоднократно информировал его о ситуации вокруг этого конфликта, знаю его стремление قبل ازیں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ روس اور بھارت نے مشترکہ طور پر فوجی ساز و سامان کی تیاری کے منصوبوں پر بات چیت میں واضح پیش رفت کی ہے۔ 2022 میں یوکرین کی جنگ پر مغرب کی جانب سے ماسکو پر سخت پابندیاں عائد کرنے کے بعد بھارت روس کے بنیادی اقتصادی شراکت داروں میں سے ایک بن گیا ہے۔ روس نے اپنی تیل کی برآمدات کا زیادہ تر حصہ بھارت کے لیے مختص کر دیا ہے اور برکس ممالک کے گروپ کے اندر سفارتکاری کو تیز کیا ہے، جس کے دونوں ملک بانی رکن ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔